علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں مجھ سے چھوٹتی نہیں، آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور اب حکم کرے کیا کروں؟ فرمایا، چل تو بول۔ کہنے لگا، میں شراب کا عادی ہوں، میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ پھر کہنے لگا، چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہنے لگا، میں زنا کا بھی عادی ہوں یا رسول اللہ، اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں اور یہ عادتیں چھوٹتی نہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں ہیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک کو۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے کے فرمایا، ایک سودا کر لے میرے ساتھ۔ عرض کی، حضور کیا؟ فرمایا، چاروں میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے۔ سودا کر لے۔ حضور حکم کرے کون سی؟ تو فرمایا، چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا، جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی، باقی؟ فرمایا، باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے تھے، ہم حیران تھے، اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ اور سردار کہتا، میں گھر گیا اور جا کے شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آئے شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، اور اگر کسی صحابہ نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے تو جھوٹ بولوں گا کہ نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا؟ اگر سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا، مزہ نہیں آیا، میں نے ٹپکی دیوار سے بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے ہیں پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرتا تھا، تو اس نے پہلا سوال پوچھا، سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا، آتے بجلیاں دور گئیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتا وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ تیسرا دن، اب میری زنا کی بھی عادت گئی۔ اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی غافل تھا، اس کے ہاتھ میں مال میں ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا، اگر سویرے پوچھ گچھ ہوئی تو یہ تو میرے پاس بھی آ سکتا ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور اگر سچ بولوں گا تو میری آبرو گئی۔ تیسرا دن بھی گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شباب کباب بھی گئی۔ کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازے رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا ہی رہا۔ تو ایک صحابی کہنے لگا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک جھوٹ چھڑوایا تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے۔